تو حضرت ابھی حالیہ ایک ہفتہ پہلے ہی تقریباً جو ہے وہ عید گزری ہے یہاں پہ اور رمضان مبارک کا اختتام ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کینیڈا والوں نے عید 2 دن منائی، کچھ لوگوں نے سنڈے کو منائی اور کچھ لوگوں نے پھر منڈے کو منائی۔ تو حضرت یہ آپ سے دریافت کرنا تھا کہ کس کا فیصلہ درست تھا؟ اس میں رہنمائی فرمائیے گا۔ ماشاء اللہ، جہاں تک آپ یہ سن 2025 کی معاشی عید الفطر، جی تو جیسے کہ ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ اکثر اہل اسلام نے سنڈے کو عید منائی، امریکہ کینیڈا میں خاص طور پہ، اسی طریقے دنیا بھر میں اگر لیں تو دنیا بھر میں ماشاءاللہ اکثر امت نے سنڈے کو عید منائی۔ آج 57 ممالک میں اکثر ممالک نے سنڈے کو عید منائی، اور دوسرا جو ہے بعض لوگوں نے جو ہے وہ منڈے کو عید منائی۔ جب بعض لوگوں نے ریشو نکالا 99.9 تک کا ریشو نکالا امریکہ کینیڈا میں خاص طور پہ کہ جنہوں نے سنڈے کو عید منائی، اس قدر اکثریت، بہت سے کم بعض لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ منڈے کو عید منائی۔ اب رہا یہ سوال کہ درست فیصلہ کس کا تھا، ظاہر ہے کہ جنہوں نے سنڈے کو عید منائی ہے، یہ سن 2025 کی جو عید الفطر یہ بھی گزری ہے، تو وہ درست فیصلہ تھا، وہ درست فیصلہ تھا، وہ سنت کے مطابق بھی تھا، شریعت کے مطابق بھی تھا، اور جو ہے وہ جمہور فقہاء اسلام کی جو ہے وہ جو متفق علیہ مسلک کے مطابق بھی تھا، اور اکابرین امت کے مطابق بھی تھا۔ ساری جو ہے وہ پہلوؤں کے اعتبار سے درست فیصلہ تھا جنہوں نے سنڈے کو عید منائی۔ اس لیے کہ سنت کا فیصلہ یہ ہے، سنت ہے گلوبل مون سائٹنگ۔ گلوبل مون سائٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی جگہ بھی چاند نظر آ جائے اور شرعی طریقے سے آپ کو اس کی اطلاع مل جائے تو آپ پر اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے صدیر ایک مقام ہے، تو وہاں پر یہ رویت ہو گئی چاند کی، یعنی مون سائٹنگ ہو گئی تھی، اور آج کی گلوبل دنیا کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ جہاں اس کی اطلاع جو ہے وہ شرعی طریقے سے خبر مستفیض ہم تک پہنچ گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، نتیجہ یہ کہ ہے سنت یہی ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہوتے ہوئے دوسرے ملک کی جب خبر اطلاع پہنچی اور بدو نے آ کے اطلاع دے دی، تو آپ نے اس پر فیصلہ کر دیا کہ جناب وہ آج جو ہے وہ چاند نظر آ گیا، چونکہ لہٰذا ایک موقع پہ تو آپ نے فرمایا کہ روزے توڑ دو، روزہ رکھا ہوا تھا، عصر کے بعد آپ نے روزے توڑوا دیے، اور کہا کہ چونکہ عید کا دن ہے لہٰذا عید کا پڑھنے کا وقت چاش کا تھا، گزر چکا، اب کل ہم عید پڑھیں گے۔ اب اس کا مطلب کہ باہر سے خبر آئی، یعنی گلوبل مون سائٹنگ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، اور یہ ابو داؤد کی جو ہے وہ صحیح حدیث موجود ہے۔ لہٰذا جنہوں نے سعودی عرب کے جو ہے وہ رویت کے اوپر فیصلہ کیا اور سنڈے کو عید کی، انہوں نے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کیا۔ اور دوسرے شریعت کا بھی حکم یہی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ، اور یہی وجہ کہ جمہور فقہا جو ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں ائمہ، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے زمانے کے شوافع، امام دارمی، علامہ طیبی، ایون ابن تیمیہ، یہ سب کے سب جو گلوبل مون سائٹنگ کے قائل ہیں۔ اس کو جو ہے وہ علمی زبان میں کہتے ہیں اختلاف مطالع مطلقاً جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، نہ بلاد قریبہ میں نہ بلاد بعیدہ میں، لہذا اختلاف مطالع معتبر نہیں، یعنی اتحاد مطالع، شرعاً اتحاد مطالع پوری دنیا کا مسئلہ ایک ہے۔ یہ گویا کہ جمہور فقہاء اسلام کا مسلک ہے۔ اکیلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور کے اندر یہ مسلک اختیار فرمایا کہ اپنے لکل اہل بالدین رویتہم، اپنے اپنے جو ملک کا چاند دیکھا جائے گا، تو انہوں نے یہ مسلک اختیار کیا۔ اس کے بعد کے شوافع نے بھی جو ہے وہ مسلک جو ہے وہ اتحاد مطالع کا اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، اب اس سے اندازہ کریں کہ جمہور فقہاء اسلام نے عین شرعی اور فقہی طریقے پر جو فیصلہ اختیار کیا، تو سنڈے کو عید کرنے والوں نے اس پر بھی عمل کیا۔ ٹھیک ہے، تو لہذا اور پھر اکابرین امت، اکابر علماء دیوبند، چنانچہ حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، عالم ربانی جو علماء دیوبند کے دیوبند مسلک کے بانی ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ مکہ کے اندر چاند نظر آ جائے تو ہندوستان والوں پر جو روزہ رکھنا واجب ہے، لہذا واجب ہے، اور اگر ان کو بعد میں اطلاع ملے تو فرمایا کہ عید مکے والوں کے ساتھ منائیں اور جب روزے کی بعد میں قضا کر لیں۔ تو الکوکب الدری کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ لکھا خود۔ ٹھیک، اسی طرح حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رحیمیہ کے اندر حوالہ موجود ہے، انہوں نے فرمایا مکہ مدینہ میں چاند نظر آ جائے تو ہندوستان والوں پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ، انہوں نے تو فرض کا لفظ اختیار فرمایا،
تو گویا کہ اس قدر جو ہے تاکید کیوں کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، شہود شہر ہو گیا تو لہذا روزہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے. اور شہود شہر اگر مکہ میں ہو جائے، مدینہ میں ہو جائے، دنیا کسی خطے میں ہو جائے، لہذا شہود شہر آپ امریکہ والوں کے لیے بھی ہو گیا ہے، ان پر روزہ رکھنا واجب اور عید ان کے مطابق منانا واجب ہو جاتا ہے. تو دیکھو علماء دیوبند کے اکابر کا بھی یہ فتویٰ. اسی طریقے سے بریلوی مکتبہ فکر کے جو بانی ہے اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ کے اندر لکھ رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں مکہ کے اندر چاند ہو گیا تو بہرائچ والوں پر روزہ رکھنا واجب اور عید ان کے مطابق منانا واجب. تو معلوم ہوا کہ مکہ مدینہ کو بیس بنیاد قرار دے رہے ہیں اکابر علماء دیوبند. تو گویا کہ ایسے علماء بریلوی اور علماء سلفیہ، علماء اہل حدیث سب اس کو بیس قرار دے رہے ہیں. تو لہٰذا جنہوں نے سنڈے کو عید منائی ہے انہوں نے اکابرین امت کے مسلک پر بھی عمل کیا. تو لہٰذا سنت بھی، شریعت بھی، اور جمہور فقہاء اسلام کے مذہب پر بھی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اکابرین امت پر بھی عمل کیا ہے. اور جن لوگوں نے منڈے کو عید منائی ہے انہوں نے بہت سی غلطیوں مسٹیکس کی ہیں. اور ایک تو سنت کا راستہ چھوڑا. اسی کو سنت یہ تھی کہ شہود شہر ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے چاند کی رؤیت ہو گئی ہے اور خبر مستفیض سے آپ کو پتہ چل گیا ہے، لہذا آپ پر واجب تھا کہ آپ جو ہے اس کے مطابق جو عید مناتے. لیکن انہوں نے کیا مسٹیک کی، انہوں نے اس سنت کو چھوڑا. انہوں نے سائنٹیفکلی حسابی فارمولے کو سنت کے اوپر حاوی کیا اور یہ کہہ دیا کہ سائنٹیفکلی چاند نظر آنا چونکہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے سعودیہ کے چاند ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. جبکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے سائنٹیفکلی یعنی حسابی فارمولے کا اعتبار کرنا نہ اس بات میں جائز ہے نہ نفی میں جائز ہے. اور یہ جمہور فقہاء اسلام کا مسلک ہے، یہ شوافع کا بھی، حنفیہ کا بھی، مالکیہ کا بھی، حنابلہ کا بھی، چاروں فقہ کا یہ مسلک ہے کہ جب وہ سائنٹیفکلی حسابات کا، فلکی حساب کا اعتبار نہ اس بات میں ہوگا نہ نفی میں ہوگا، نہ اس کے ذریعے چاند ثابت کیا جا سکتا ہے نہ اس کے ذریعے چاند کی نفی کی جا سکتی ہے. صرف ایک علامہ سبکی اور ابن مقاتل یہ اس کے قائل ہوئے کہ نفی کے اندر جو ہے وہ چاند کا اعتبار جو ہے وہ اس کا حسابی فارمولہ کا اعتبار کریں گے. اور ان کے ساتھ شیعہ یعنی روافظ کا یہ مسلک ہے، وہ حسابی فارمولے کا اعتبار کرتے ہیں. ورنہ علماء اہل سنت والجماعت کے یہاں کسی قسم کا حسابی فارمولے کا اعتبار نہیں ہے. وہ سیدھی سیدھی رؤیت کو اور شہادت کو دیکھتے ہیں، شاہدین آ گئے، گواہوں نے گواہی دے دی، اس پہ عمل ہوگا. سائنس کیا کہتی ہے اس کا قطعاً کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ اس بات میں نہ نفی میں. تو جنہوں نے منڈے کو عید منائی ہے انہوں نے گویا کہ وہ سائنس کو سنت کے اوپر حاوی کیا ہے اور سنت کا جو سیدھا سادہ طریقہ تھا اور فقہاء اربعہ کا جو متفق علیہ مذہب تھا اس کو چھوڑا. ایک علامہ سبکی کے اس قول کو لے لیا کہ نفی میں جو ہے وہ سائنٹیفکلی اصول کا اعتبار کریں گے، جبکہ علامہ سبکی کے اس اصول کی جو ہے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے اندر مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن صاحب نے فتویٰ لکھا اور وہ فتویٰ آن ریکارڈ موجود ہے، میری کتاب میں بھی موجود ہے. اور علامہ سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ محدث الاثر نے اس کی تصحیح کیا، الجواب الصحیح لکھا. انہوں نے یہ فرمایا کہ علامہ سبکی کا جو قول ہے انہوں نے لکھا اخترافی شریعت ہے، شریعت کے اندر ایک نئی من گھڑت بات پیدا کی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ نفی کے اندر اس کا اعتبار کرنا سائنٹیفک اصول کا جائز ہے. تو فرمایا یہ اختلافی شریعت ہے اور اس کی قطعاً جو ہے اس کی اجازت نہیں اور ناجائز ہے. تو انہوں نے لے دی. پھر اس کے بعد علامہ رملی وغیرہ نے علامہ سبکی کی بڑی لے دے کی ہے کہ یہ انہوں نے یہ کیا اصول اختیار کر لیا کہ نفی کے اندر سائنس کا اعتبار ہے، اس بات میں اعتبار نہیں ہے. فرمایا نہ نفی میں اعتبار نہ اس بات میں اعتبار ہے، سیدھی سادھی شہادتین پہ رؤیت پہ فیصلہ ہوگا. رؤیت ہو گئی ٹھیک، نہیں ہوئی 30 دن پورے کریں گے. تو سعودی عرب کے اندر اسی اصول پہ آج تک عمل ہوتا ہے کہ وہ رؤیت کرتے ہیں، گواہ آ گئے، اس فیصلہ ہو گیا، نہیں آئے تو 30 دن پورے کر کے مہینہ شروع کرتے ہیں. وہ سائنسی اور فلکی حسابات کو جو ہے بالکل اس میں دخیل نہیں کرتے. اور یہی اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ مسلک ہے. اور جو اس کے خلاف کرتے وہ روافظ کا مسلک ہے، وہ اہل سنت والجماعت کا مسلک نہیں ہے. تو انہوں نے یہ مسٹیک کی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سائنٹیفک اصول کو شریعت کے اور سنت کے اوپر حاوی کر کے اور یہ کہہ دیا کہ سائنٹیفکلی چونکہ چاند نظر آنا ممکن نہیں ہے سعودیہ میں، لہٰذا اس کا ہم اعتبار نہیں کریں گے. یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور اس غلطی کی سنگینی یہاں سے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو عید کے دن روزہ رکھوا دیا ہے. اور عید کے دن روزہ رکھنا کتنا خطرناک ہے وہ اہل علم ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس دن ابلیس کا روزہ ہے، اس دن شیطان کا روزہ ہے. آپ نے گویا کہ اس دن روزہ رکھ کے ابلیس اور شیطان کے ساتھ تشبہ اختیار کر لیا ہے
اور یہ مذہبی تشبہ ہے، اور مذہبی تشبہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ تو آپ بتائیے، وہ مجھے بتائیں کہ یہ تشبہ کون سا تشبہ ہوگا؟ کیا یہ تشبہ اس میں داخل نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب وہ بڑی سنگین صورت اختیار کی ہے، انہوں نے عید کے دن روزہ رکھا، جبکہ اکثر امت 99% امت جو ہے وہ جو سنڈے کو عید کر رہی ہے، اور آپ اس دن روزہ رکھے پھر رہے ہیں۔ تو بتاؤ آپ کس کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ یہ بات خطرناک بات ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ عید کے دن روزہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، اور جب وہ اس دن جو ہے ابلیس کا روزہ ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے تھا ایسی صورت میں اگر ان کو اپنے لوکل مون سیٹنگ پہ بھی عمل کرنا تھا تو وہ پھر صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں آتا ان کا طریقہ کیا تھا، اور وہ بڑے متبع سنت ہے، نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اپنا حساب لگاتے تھے، مہینوں کا شعبان سے اپنا حساب لگاتے تھے، یہاں تک کہ وہ رمضان میں بھی اپنا حساب لگاتے کہ آج پہلی ہے، آج دوسری ہے، تیسری ہے۔ بالکل اینڈ جب ہوتا تو حاکم وقت گواہیوں کی موجودگی میں وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ کل عید ہے۔ اب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ حاکم وقت کے اعلان پر جو ہے وہ اس کے مطابق عید مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، لیکن ان کے حساب سے چونکہ ایک روزہ رہتا ہے لہذا وہ عید کے بعد اس کی قضا کرتے ہیں۔ عید اکثریت کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کا روزے کی قضا بعد میں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ چاہیے تھا عید اکثر امت کے ساتھ کرتے، اور بالکل من شذ فی النار کا مستاق نہ بنتے، آپ تھوڑی سی جماعت کو لے کے ایک طرف ہو رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا اکثری امت کے ساتھ عید مناتے اور روزے کی قضا بعد میں کرتے، اگر ان کے حساب سے اگر روزہ اگر باقی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اسوہ موجود تھا، اس پہ عمل کرتے۔ لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے جب عید بعد میں کر کے اور خود جو ہے وہ دین کے اندر ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو اس پر غور کرنا چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے۔ لہذا انہوں نے جو ہے سنت کے بھی خلاف کیا، اور ظاہر ہے کہ جمہور فقہ اسلام کا جو مسلک تھا اتحاد مطالعے اس کے بھی خلاف کیا۔ پھر اکابرین امت جو کہہ رہے ہیں مکہ میں چاند نظر آ گیا تو واجب ہے، مدینہ میں چاند نظر آ گیا تو فرض ہے، تو ان اکابر امت کے جو ہے اقوال و فتاوی کے بھی خلاف کیا اور امت کو جو ہے انتشار کے اندر ڈالا ہے۔ لہذا انہوں نے غلطی در غلطی کی ہے، لہذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئندہ کے لیے ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اتحادی امت کی اہمیت ہے، اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے سنڈے کو عید کی ہے انہوں نے سنت بھی پر بھی عمل کیا، شریعت بھی عمل کیا، اور جو فقہ اسلام کے جو ہے متفق علیہ جو مذہب تھا اس کے اوپر عمل کیا، اور وحدت امت کا بھی مظاہرہ کیا کہ امت بالکل ایک، اور سہولت پر بھی عمل کیا۔ یہ ساری سہولت، اب یہ سہولت بھی حاصل ہوئی بالکل، اور آپ نے جو ہے مشقت بھی امت کو بھی ڈالا، اپنے آپ کو بھی ڈالا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے ساتھ یسر کرنا چاہتا ہے، آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ولا یرید اللہ بکم العسر، اللہ تنگیاں نہیں ڈالتا ہے، اور آپ نے امت کو کہ ایک مخصوص طبقے کو تنگی کے اندر ڈالا، اور حدیث میں فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو یہ دیکھو یہ سنڈے کو عید کرنے کے اندر ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں، اس میں سنت بھی، شریعت بھی، اور جو اتحادی امت بھی، ٹھیک ہے نا، اور پھر اکابر امت کے مسلک پر بھی عمل بھی۔ اس لیے جو ہے صحیح فیصلہ سنڈے کو عید کرنے والوں کا ہے اس 2025 کے عید الفطر میں، اور جنہوں نے منڈے کو عید منائی وہ نظر ثانی کریں، اور انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، اور کہنے کو تو لوکل مون سیٹنگ، لیکن لوکل نہیں ہے۔ آپ ٹرینیڈائی تک چلے گئے، آپ چلی تک چلے گئے، آپ جو وہ بارباڈوس تک چلے گئے، آپ یہ لوکل ہے؟ لوکل تو نہیں۔ آپ جو نارتھ امریکہ سے نکل کے ساؤتھ امریکہ تک پہنچ گئے، ابھی بھی لوکل ہے۔ اس کا مطلب یہ آپ خوش فہمی میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ جو ہے شریعت سنت کا نہیں ہے۔ شریعت سنت کا جو طریقہ ہے جو سعودی عرب کے اندر جس پر عمل ہوتا ہے، اور ہمارے سارے اکابرین امت نے ان کی رویت کو شرعی رویت قرار دیا ہے، اس کے حوالے میری کتاب کے اندر موجود ہیں، شرعی رویت قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس کے مطابق سعودی عرب کے اندر جب چاند نظر آ گیا ہے اور اس کی اطلاع ہم تک پہنچ گئی، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک دن عید کرنی ہے، اور ایک دن جو ہے وہ روزے کا آغاز کرنا ہے، اور ایک دن کے اندر جو ہے وہ بقرہ عید منانی ہے۔ لہٰذا اس کے مطابق کریں گے تو اتحادی امت کا عظیم الشان مظاہرہ بھی ہوگا، اور ظاہر ہے کہ آپس میں قلوب اور محبتیں بھی ملیں گی۔ ظاہر ہے کہ آپ نے ابھی دیکھا اس اختلاف کے نتیجے میں کیا ہوا، عید کرکری ہوگی بہت سے لوگوں کی۔
عید ملنے گئے، جی ہماری تو عید کل ہے، آج تو ہمارا روزہ ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ اور پھر دوسری بات، یہ جو حوالہ اگر آپ دلیل ان سے پوچھیں کہ کون سی دلیل آپ کے پاس ہے کہ ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی ملک کے اندر آپ دو عیدیں کر رہے ہیں، اس کی دلیل دکھا دیں۔ تاریخ اسلام میں کبھی ایسا ہوا کہ ایک ملک یا ایک شہر کے اندر دو مختلف دنوں کے اندر عید ہوئی ہو؟ اس کا حوالہ ہمیں دکھائیں۔ جو حوالہ ہے وہ حوالہ تو دو ملکوں کا ہے۔ آپ ملک عصر قریب آپ پیش جو کرتے ہیں وہ تو دو ملک ہے، ملک شام اور ملک مدینہ کی بات ہو رہی ہے، تو ملک شام کے اندر حضرت معاویہ کی ایک بات ہے اور یہاں ابن عباس کی بات ہے، وہ تو دو الگ الگ ملک ہیں۔ تو لیکن اس کی کیا دلیل آپ کے پاس ہے؟ آپ ایک شہر کے اندر دو عیدیں کر رہے ہیں۔ اب نیو یارک کے اندر اکثر لوگ جو سنڈے کی عید کر رہے ہیں، آپ منڈے کی کر رہے ہیں۔ خود پورے امریکہ کو لیں، ایک بہت بڑا طبقہ سنڈے کو عید کر رہا ہے، آپ منڈے کو کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ بلا دلیل کر رہے ہیں اور آپ تشبہ بالابلیس اختیار کر رہے ہیں، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے آپ اس پر غور فکر کریں، توبہ طائب ہوں اور اس مسلک سے باز آئیں۔ ہاں اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو آپ اس دن عید اہل اسلام کے ساتھ منائیں، روزے کی قضا بعد میں کریں۔ جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن آپ نے یہ جو صورت اختیار کر رکھی ہے، ایک ہی شہر میں دو عیدیں، ایک ہی ملک کے اندر دو دو عیدیں، یہ کس حدیث میں آئی؟ یہ اس کی آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ عصر قریب سے یہ کیسے آپ ثابت کریں گے؟ اس کا جواب دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ بلا دلیل جو ہے صرف ایک ذاتی کوئی ضد ہے جس کی وجہ سے آپ ذاتی تعصب، جس کی وجہ سے آپ اس کے اوپر جو اپنی پچ اختیار کرتے ہیں، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اور جو لوگ پیروی کر رہے ہیں ان کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے، ان کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ تاریخ اسلام میں یا اسوہ نبوی کے اندر کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک شہر میں دو عیدیں ہوئی ہوں مختلف دنوں میں؟ بالکل۔ یا ایک ملک کے اندر دو عیدیں ہوں مختلف دنوں میں؟ آپ عصر قریب جو پیش کر رہے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ میں کوئی بات کروں گا کہ عصر قریب خود گلوبل مون سائٹنگ پر دلیل ہے، وہ لوکل سائٹنگ میں اس پر بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ کسی وقت۔ تو وہ بھی گلوبل مون سائٹنگ اس سے ثابت ہوتی ہے جس کو آپ لوکل پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عصر قریب بھی آپ کے لیے دلیل نہیں ہے، تو پھر آپ نے ایک شہر میں دو عیدوں کا جواز کیسے پیش کیا ہے؟ اس کا آپ جواب دیں۔ لہٰذا ان کے پیروکاروں کو بھی چاہیے اپنے علماء سے پوچھیں اور اس کا جواب حاصل کریں۔ اگر نہیں ہے جواب تو پھر گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز، یہ میرا فتویٰ ہے، گلوبل مون سائٹنگ مکہ مرکز۔ اور الحمدللہ بڑی اچھی شنید ہے کہ بہت سے نئی مساجد، نئے مراکز ماشاءاللہ اس کے اندر داخل ہوئے ہیں اور آئندہ بھی داخل ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، کوئی ظاہر ہے کہ عین سنت کے مطابق بھی ہے اور عین سہولت بھی ہے اور عین شریعت بھی ہے اور اکابر امت کے فیصلے پر عمل بھی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، آمین آمین۔ حضرت یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور وہ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے ابھی سے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم اگلے سال اس کنفیوژن میں نہیں پڑیں گے، جو گلوبل مون سائٹنگ ہے اسی کو فالو کریں گے کیونکہ وہ مکے کو اطلاع پہ کام کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ ایک ضمنی سوال اگر حضرت آپ اجازت دیں اور ٹائم کی ہو فرصت تو، حضرت روشن خیال لوگ یہ بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ جی سائنس تو اسلام کی اور مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اور سائنس سے تو ہمیں اور سپورٹ لینی چاہیے، تو پھر ہم اس کیس میں مون سائٹنگ کیس میں سائنس کو کیوں ایک سائٹ پہ کر دیتی ہیں اور ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ نیکڈ آئی سے اپنے چاند کو دیکھنا چاہتے ہیں، کہ ہم اس کی سائنس کی مدد کیوں نہیں لیتے حالانکہ سائنس تو ہماری مدد کے لیے آیا ہے؟ تو کیا اس میں ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اس میں نص قطعی سے ثابت ہے، اللہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پیش کر دیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا، بات یہ سائنس اس میں ہماری مدد نہیں کر پا رہی۔ اچھا، سائنس اگر مدد کر پاتی جی ہم سائنس کو لیتے۔ دیکھو نمازوں کے اوقات میں سائنس کو نہیں لیتے ہم، جی بالکل لیتے ہیں۔ ہم نے ساری نمازوں کا کیلنڈر سائنس کے مطابق بنایا ہے، بلکہ روزے کی افطار اور سحر کا سارا نظام سائنس سے لیا ہم نے۔ جی سائنس وہاں مدد کر پا رہی ہے، سبحان اللہ۔ جو ہماری جو ریکوائرمنٹ تھی سائنس پوری کر رہی ہے، ہم سائنس سے مدد لے رہے ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ سائنس ٹیکنالوجی کی مدد لے کے ہوائی جہازوں پہ ہم جا کے حج عمرے کر رہے ہیں، بالکل۔ یہ ٹائم گھڑیاں سائنس ہماری مدد کر رہی ہے، ہم لے رہے ہیں۔ اصل میں اس چاند کے اس باب میں سائنس ہماری مدد نہیں کر پا رہی اصل میں۔ اللہ، ہاں یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، مسکنسیپشن ہے۔ اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، یہ بہت بڑا مسکنسیپشن ہے جو وہ مدد نہیں کر پا رہی۔ اگر مدد کر پائے تو آج ہم تیار ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نمازوں میں ہم مدد دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگ اس کو تان کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جی نمازوں میں تو آپ سائنس لیتے ہیں اور روزے میں کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں، نمازوں میں اس لیے لیتے ہیں کہ سائنس ہماری ریکوائرمنٹ پوری کر رہی ہے، ہم لے لیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہماری ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پا رہی ہے اصل میں،
وہ اس لیے پوری نہیں کر پا رہی کہ یہاں پر جو نبی نے جو رویت کی بات کی ہے کہ سومو لی رویتی ہی وہ افطروا لی رویتی ونسکولہا، مطلب چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو، یعنی عید مناؤ، اور چاند دیکھ کے قربانیاں کرو۔ یہ رویت کا نبی نے جو حکم فرمایا اس کی ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ کہ چاند جو ہے نا ہر مرتبہ چاند ایک محاق، اپنا ایک محاق بناتا ہے، ایک دائرہ بناتا ہے، اور ہر مہینے وہ اپنا محاق بدلتا ہے۔ جب بدلتا ہے تو جب بھی وہ نکلے گا تو اس کی رویت جب تک نہیں ہوگی، ویزیبلٹی جب تک نہیں ہوگی، فیصلہ نہیں ہو سکتا اگلے مہینے کا۔ اور وہ چونکہ محاق بدلتا ہے، کبھی 29 کو ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کسی جگہ ظاہر ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو محاق چونکہ ہر مہینے بدلتا ہے، اس لیے وہ سائنس اس حوالے سے ہماری ایکوریٹ مدد نہیں کر پاتی۔ سائنس کیلکولیشن کرتی ہے، ایکوریشن نہیں کرتی، اور عبادات میں ایکوریشن ضروری ہے، کیلکولیشن کافی نہیں ہے۔ بالکل، گیس ورک الاؤ نہیں، گیس ورک نہیں، یہ کیلکولیشن گیس ورک ہے، صحیح، کیونکہ ایکوریشن نہیں، کیونکہ ایکوریشن اگر ہو تو اچھا نمازوں کے اوقات میں وہ ایکوریٹ ہے، وہ ایکوریشن، کیونکہ سورج کا نظام جو ہے ایسا ایکوریٹ ہے، اگلے 10 سال کا کیلنڈر بھی سائنس بنا دیتی ہے، جو ماہر فن وہ بنا دیتا ہے، لہٰذا ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن چاند کا جو مسئلہ ہے کہ اس میں سائنس ایکوریٹ نہیں کرتی، کیوں کہ چاند کا اصول یہ ہے کہ کبھی برتھ ہونے کے بعد، مون برتھ ہونے کے بعد کبھی 3 گھنٹے بعد مطلب پہ ویزیبل ہوتا ہے، کبھی 4 گھنٹے میں ہوتا ہے، کسی مہینے 5 گھنٹے میں ہوتا ہے، کبھی یہ 24 گھنٹے تک جاتا ہے۔ تو چونکہ ہر مہینے اپنی ویزیبلٹی کی ٹائمنگ اس کی ڈیفرنٹ ہے، تو لہٰذا کیلکولیشن والے کیا کرتے ہیں، وہ انہوں نے ایک ایوریج نکالی ہوئی ہے کہ جی یوں کریں ایوریج 12 گھنٹے کی ایوریج، بس 12 گھنٹے کے بعد اس کو ویزیبل سمجھ کے ہم اگلی تاریخ شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، گیس کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں، تو وہ آپ نے ایسٹیمیٹڈ چیز کی ہے، ہمیں ایسٹیمیشن نہیں چاہیے، ہمیں ایکوریشن چاہیے، اور ایکوریشن نہ ہونے کی وجہ سے تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم شک کے روزے کو منع کیا ہے۔ یوم شک کا روزہ کیوں ممنوع ہے؟ اس لیے کہ وہاں بھی ایکوریشن نہیں ہے، پتہ نہیں یہ شعبان کی آخر ہے یا رمضان کی پہلی ہے یا پتہ نہیں، یہ شک میں روزہ نہیں رکھو۔ فرمایا کہ جس سے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، سخت وعید فرمائی۔ تو چونکہ وہاں جو ایسٹیمیشن ہے، ایکوریشن نہیں، تو نبی نے کہا یہ روزہ ہی نہ رکھو۔ یہ کہہ کے روزہ نہ رکھو کہ اگر شعبان کی 30 ہوئی تو شعبان کا، اگر رمضان کی پہ تو رمضان کا، یہ تو شک و شبہ والا روزہ ہے۔ نبی نے کہا نہیں، بالکل ایکوریٹ، جب آپ کو ڈیٹ پتہ اب رکھیں آپ۔ تو سائنس جو اصل میں کیلکولیشن کرتی ہے وہ ایکوریشن فیصلہ نہیں دیتی۔ اب جس دن یہ ہمیں ایکوریشن فیصلہ دے دے کہ ویزیبل چاند اتنے گھنٹے بعد ہوا کرے گا، تو ہم اس دن سائنس کو مان لیں گے، اور لگتا ہے یہ قیامت تک نہیں کر سکتی۔ تبھی تو نبی نے رویت کی بات کی ہے کہ ہر مہینے رویت کرو، کیونکہ ہر مہینے اپنا محاق بدلتا ہے اور ویزیبلٹی کی ٹائم اس کی ڈیفرنٹ ہر مہینے ہوتی ہے، لہذا آپ ایکوریٹ کو ایک ٹائم نکال ہی نہیں سکتے، لہذا آپ دیکھو، جب دیکھو گے آپ کو ویزیبلٹی ہو گئی، اب نتیجہ یہ کہ آپ نے اس پر یہ عمل کر لیا۔ اور یہاں تک کہ مزے کی بات نبی نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم میں بادل آ جائیں تو کیا کرو، فَكَمِّلُوا 30 دن پورے کرو۔ تو دیکھو بادلوں کے پیچھے چاند ہونا ممکن ہے نا، ہو سکتا ہے پیچھے چاند ہو، لیکن چونکہ ویزیبل نہیں ہو رہا، نبی کا ویزیبلٹی نہیں ہے، لہذا کیا کریں، آپ 30 دن پورے کرو، دیٹس اٹ۔ اس چکر میں نہیں ڈالا کہ کیا پتہ ہے کہ کیا پتہ نہیں ہے، اس کے پیچھے چاند کیا پتہ ہو، نہیں، کہا کہ تمہیں ویزیبلٹی نہیں ہے، لہذا نتیجہ کیا ہے، آپ اپنا جو ہے 30 دن پورے کرو۔ تو 30 دن پورا کرنے میں ایکوریشن ہے، کیونکہ کاؤنٹنگ ہے، تو کاؤنٹنگ ایکوریٹ ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ایکوریشن۔ لیکن وہاں جو ویزیبلٹی کے پیچھے آپ ایسٹیمیشن لگا رہے ہیں، کیا پتہ ہو، تو ایسٹیمیشن کا اعتبار نہیں کیا نا نبی نے۔ نبی نے کہہ دیا اب 30 دن پورے کرو، دیٹس اٹ۔ نتیجہ یہ کہ آپ آگے چلیں اور آگے اپنا یکم سے شروع کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات میں چونکہ ایکوریشن ضروری ہے، اور یہ سائنس کیلکولیشن میتھڈ ہمیں دیتی ہے، جس دن ہمیں ایکوریشن کا میتھڈ دے دے گی اور ایکوریٹ ہماری ایک ٹائمنگ بتا دے گی، اسی دن ہم سائنس کو فالو کر لیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ نقطہ اصل میں، اس لیے ہم اس رویت کے باب میں، چاند کی رویت میں، اس لیے ہم سائنس پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہماری مدد نہیں کر پا رہی، خود ہیلپ لیس ہے۔ جی، اور پھر مزے کی بات، اس مدد، اس سائنسی مدد لینے کی نبی سے کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ نبی پاک کے، کیونکہ فلکیات کا نظام تو نبی سے بھی 2000 سال پہلے اپنے عروج پر تھا،
جب افلاطون ہوا کرتا جی، تھا بالکل۔ اس وقت سے ترقی یافتہ ہے، اور اس وقت کے زمانے میں یہود بڑے بڑے ماہر فلکیات تھے، لیکن نبی نے کبھی نہیں کہا کہ یہودیوں سے پوچھو کہ یار وہ چاند کہاں پہنچا، کبھی پوچھا؟ دور صدیقی میں، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، دور علوی میں، اور دور جو ہے وہ عشرہ مبشرہ میں، کسی دور میں بھی کبھی کسی سائنٹسٹ سے صحابہ نے نہیں پوچھا کہ یہ آپ کے یہاں کیا حساب کتاب ہے، چاند نظر آ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کا اس شریعت سے تعلق ہی نہیں ہے، نہ نفی میں نہ اس بات میں. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی انہوں نے دیکھا چاند نظر آ گیا، فیصلہ کیا، نہیں نظر آیا، 30 دن پورے کر لیے. تو اگر کہیں بھی گنجائش ہوتی سائنٹیفکلی اصول پہ عمل کرنے کی تو صحابہ کرام کرتے. خود نبی صحابہ سے کہتے کہ آپ مجھ سے پوچھو یہودی سائنسدانوں سے کہ چاند کہاں پہ کب پیدا ہوا ہے. تو معلوم ہوا کہ آج یہ جو ہے لوگ جو مسٹیک کر رہے ہیں کہ سائنٹیفکلی ایسا ہے، سائنٹیفکلی ایسا، بالکل غلط ہے. یہ بالکل خلاف اہل سنت والجماعت کے مسلک پر چل رہے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں یہ شیعوں اور روافظ کا مسلک ہے کہ وہ سائنٹیفکلی اصولوں پہ، حسابی فارمولوں پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کا جمہور کا مسلک نہیں ہے. اور جو یہ لوکل موسائٹنگ کے لوگ یہ امریکہ کینیڈا میں جو سائنٹیفکلی اصولوں کو لیتے ہیں، یہ بالکل خلاف شریعت اور خلاف سنت ہے. اس کو اپنی اس کی اصلاح کرنی چاہیے. جی ضرور. بہت شکریہ حضرت جی، بہت انسائٹ فل آپ نے بات کی ہے. اللہ پاک اس کی رہنمائی لوگوں تک پہنچے اور وہ اس کو میسج کو لیں.